کو لکیر کے فقیر، ہم ہندوستانی لوگ اور خاص کر ہم اب مسلمان، ہم لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ معاشرے کے اندر آپ ضرورت محسوس کریں۔ میں نے بارہا لوگوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ صرف کھانے پر، آپ صرف بکرا ذبح کرنے پر یا بکرے کا صدقہ کرنے پر اکتفا نہ کریں، صرف یہی دین نہیں ہے۔ معاشرے میں مسلمانوں کو، غریبوں کو یا انسانوں کو یا جانوروں کو بھی جس چیز کی آپ ضرورت محسوس کریں کہ اس کو سردی لگ رہی ہے، اس کو سردی سے بچا دیں تو آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اور ایصال ثواب اگر اس کا کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے دوسرے کو نفع پہنچے، لفظ یاد رکھ لینا، جس سے دوسرے کو نفع پہنچے وہ کام کریں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اسی سے ایصال ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ صرف کھانا سے ایصال ثواب، پڑھائی سے بھی ہوتا ہے، بہت سارے کاموں سے۔ خیر الناس من ينفع الناس، حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جی مفتی صاحب، یہ جو میری نجی رائے انہوں نے جانی تھی فاتحہ کی، جہاں تک بات ہے نیاز کرنا، فاتحہ کرنا، تو میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے، جتنا پڑھا ہے، جتنا سیکھا ہے، سمجھا ہے دین کو، تو کہیں سے بھی کسی حدیث سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے، صحابہ اکرام سے کہیں بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مفتی صاحب نے مجھے کسی نے بتایا اور کہا، کیونکہ آپ سب تو بتاتے ہی، اور کسی بھی مسلک سے آپ یہ پتہ کر لیجئے، سارے ہی مفتیان اکرام جو ہیں وہ یہی کہیں گے کہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ تو میں اپنی اگر بات کروں، میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ میرا بھی مطالعہ یہ ہے، یا جتنا بھی میں نے پڑھا، سیکھا ہے، سمجھا ہے، تو کہیں سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو نیاز، فاتحہ، یہ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ کہاں سے یہ رسم شروع ہوئی ہے؟ یہ میں صرف اس کے بارے میں 2 لائنوں میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں۔ شریعت نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ کرام کے طریقے کا، نبی کا فرمان ہو یا نبی کا عمل ہو اور اس میں صحابہ کا عمل ہو، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ اگر ان 2 جگہ پر ہمیں کوئی شریعت میں چیز نہیں ملتی تو سمجھ لیجئے کہ وہ دین نہیں ہے، اپنی طرف سے من گڑت ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے، اچھا آپ یہ بتائیے، نماز پڑھنا عبادت ہے، ٹھیک ہے، اور ظہر کی 4 رکعت اللہ نے بنائی ہیں، رسول اللہ نے بتائی ہیں، صحابہ نے عمل کیا ہے۔ ہم کہنے لگ جائیں کہ ظہر میں فرض کی ہم 5 رکعتیں پڑھیں گے، کیوں؟ سجدے بھی زیادہ ہوں گے، تلاوت بھی زیادہ ہوگی، سب کچھ زیادہ ہوگا، لیکن گناہ ملے گا آپ کو۔ وجہ یہ ہے کہ نبی نے بتایا ہو، صحابہ نے عمل کیا ہو، اللہ کا حکم ہو۔ ان تینوں باتوں کا نام شریعت ہے، یہی دین ہے، یہی جنت میں لے جائے گا۔ باقی سب موضوعات ہیں، من گڑت ہیں، آپ ان سے بچیں۔ جی چلیے، اگلے کالر ایک کرناٹکا سے جڑے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کربلا سے، جو کربلا میں 72 شہید ہوئے نا، جی زین العابدین کو یزیدیوں نے کیوں چھوڑا؟ میں یہاں تک سنا ہوں ان کو بخار تھی۔ میرا من میں سوال یہ ہے کہ جو معصوم سے 2 سال کا بچہ علی اصغر کو قتل کرنے والے ہیں، زین العابدین کو کیوں چھوڑے؟ ٹھیک ہے، ویسے تاریخ کا سوال ہے مفتی صاحب، اگر آپ کا مطالعہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین اور کربلا کے جو شہداء ہیں، اور جن لوگوں نے، انہوں نے، بلوائیوں نے اس طریقے سے ان کے اوپر بربریت کی اور اس طریقے سے انہوں نے بچے تلک کو نہیں چھوڑا، شہید کر دیا، تو حضرت امام زین العابدین کو شاید اسی وجہ سے یا کسی کے اندر رحم یہ سوچ کر آ گیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست اولاد ہیں۔ ان میں وہ جو سامنے حملہ کرنے والے تھے وہ مسلمان ہی کہتے تھے اپنے آپ کو، سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اور ظلم بالائے ظلم ہے یہ بات کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور ان کو مسلمان ماننا بھی پڑتا ہے کیونکہ وہ کلمہ گو ہیں، اور حدیث میں ہے ہر کلمہ گو مسلمان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کائنات کے اور ساری انسانیت کے سب سے بڑے بدترین اور سب سے بڑے ظالم وہ لوگ تھے۔ ہو سکتا ہے کسی کے من میں یہ بات آ گئی ہو کہ یہ آل رسول میں سے ہیں، کم سے کم ان پہ کچھ رحم کر لیا جائے۔ جی فی الحال رکیں گے وقفے کے لیے، آپ کہیں میں جائیے، ہم جلدی لوٹ کر آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تہذیب ٹی وی پر رہبر زندگی کا لائیو پروگرام، اور میں ہوں آپ کا میزبان رضوان خان۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی
محمد مظاہر صاحب جو آپ سب کی رہنمائی کر رہے ہیں. ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے مفتی صاحب. جزاکم اللہ احسن الجزاء. تو چلیے مفتی صاحب آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں. آپ کال کر سکتے ہیں. کوئی بھی فقہی مسائل ہیں آپ کی زندگی میں اس کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی مشورہ لینا چاہتے ہیں یا کوئی دیگر. اگلے کالر ہیں, ان کو جوڑیں گے. السلام علیکم. مفتی صاحب ہم اکثر شو میں دیکھتے ہیں, ہماری بات چیت بھی ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے, کہ اکثر جو کالرز ہوتے ہیں ہمارے وہ مسئلے مسائل کم پوچھ کر کے, جیسے کاروبار میں برکت نہیں ہے, گھر میں پریشانی ہے, ان سب کے لیے دعائیں وظائف پوچھتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں. یہ سب تو ٹھیک ہے, ہر کوئی جب پریشانی میں ہوتا تو چاہتا ہے, لیکن کیا ہم لوگوں کی زندگی میں فقہی مسائل نہیں ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یا نماز نہیں پڑھتے یا دیگر چیزیں نہیں کرتے ہیں کہ جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں, کہ جو اصل مسئلے ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے؟ بالکل پتہ کرنا چاہیے رضوان بھائی. اصل میں مسئلہ یہ ہے, قرآن پاک کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, کہ جب آپ رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو تنگ کر دے گا. یا تو آج ہم سارے مسلمان یہ فیصلہ کر لیں کہ قرآن پاک بالکل سچا ہے, اور ہمیں ایسے یقین ہے کہ جیسے اب ہم یہ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور یہ بالکل ہماری کالیں مل رہی ہیں, صحیح چل رہا ہے, اتنا یقین تو کم سے کم ہے. بلکہ ہونا تو اتنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی پہ یقین نہ ہو کہ ہم جی رہے ہیں, قرآن پہ اتنا یقین ہونا چاہیے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ رحمان کے ذکر سے جب غافل ہو جائیں گے تمہاری زندگی تنگ ہو جائے گی. بتائیے, صرف وظیفے کام نہیں کریں گے, جو اللہ نے فرائض دیے ہیں ان فرائض پر عمل کرنا پڑے گا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجبات بتائے ہیں, سنن بتائی ہیں, ان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا, تب زندگی سدھرے گی. ورنہ تو یہ غیروں کی طرح ہو جائے گا, پریشان ہوئے, ہون کرا لیا, پوجا کرا لی, چل بھائی ہو گیا کام. جی شوال شیخ جی ہیں ممبئی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ ہم غسل کرتے ہیں, غسل کے ساتھ وضو کرتے ہیں, اور غسل بھی ہو جاتا ہے, اسی وضو کے ساتھ کیا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, قرآن شریف بھی پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے. اور ایک سوال ہے کہ نا ابھی محرم چالو ہے تو سب شربت کے لیے کچھ پیسہ دے دو, کھچڑے کے لیے تو اگر نہیں دیں گے تو میرے شوہر ناراض ہو جاتے ہیں. میں جانتی ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اوپر چلنا ہے, میرے شوہر نہیں جانتے, وہ بولتے نہیں, وہ مانگ رہے تو دے دے, وہ جانے, ان کا دین جانے, ایسا بولتے. تو میں کیا گھر میں کیا کروں آپ بتائیے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. چلیے تو بہت اچھا سوال ہے. جی بہت اچھی بات ہے میری بہن. جو آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ جو غسل کے اندر وضو کیا جاتا ہے اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں, قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں, بالکل صحیح ہے. اور جو آپ کے شوہر منع کرتے ہیں, یعنی کہتے ہیں کہ دے دیجئے, تو آپ دے دیا کریں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ دل میں عقیدہ یہ رکھیں کہ یہ دین نہیں ہے. پھر اگر آپ کے گھر میں تکرار نہ ہو تو بس ان کا کہنا مان لیا کریں, لیکن دل میں یہ سمجھیں کہ یہ دین نہیں ہے, بس میں دے رہی ہوں اپنے شوہر کے کہنے کی وجہ سے. جی اچھا, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ شوہر جو یہ کہہ رہی ہیں وہ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا دین وہ جانے, ان کا دین اور آپ کا دین الگ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس بات کو سمجھیے کہ دین تو دونوں کا ایک ہی ہے. صحیح کیا ہے یہ آپ کو طے کرنا ہے, کیونکہ آپ ایک غلط چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں تو گنہگار ہیں آپ کے شوہر. تو ان کو کہیے کہ یہ چیز ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دین میں اضافہ نہ کریں, اس کا بڑھاوا نہ دیں. چلیے اگلے کالر ہیں, ان کو جوڑیں گے. یوسف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام رضوان بھائی. جی وعلیکم السلام. یوسف صاحب فرمائیے. میرا ایک ہی سوال ہے, یہ جو اپن جنازے کی نماز اپنے انڈیا میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر دونوں طرف سلام کرتے ہیں, جی, اور ہم 2018 میں عمرہ گئے تھے تو وہاں پر ایک ہی طرف سلام کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے, نماز جنازہ میں جی حدیث پاک کے اندر دونوں طریقے سے ہے, اور بلکہ حدیث کے اندر ہے کہ فقہی مسائل کے اندر جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ پہلا سلام واجب ہوتا ہے اور دوسرا سنت ہے. جی, تو ایک ہی سلام سے نماز پوری ہو جاتی ہے. بلکہ ہمارے احناف کے نزدیک تو جنازے کی نماز نہیں بلکہ دعا ہے, کیونکہ اس کے اندر رکوع سجدہ بھی نہیں ہوتا. نماز کا تو لازمی حصہ ہے رکوع سجدہ, تو وہ دعا ہے. تو ایک سلام سے بھی ہو جاتی ہے اور دو سلام سے بھی ہو جاتی ہے, یہ کوئی بڑے اختلاف کی بات نہیں ہے. جی, ایک خاتون جڑی ہیں تمل ناڈو سے. السلام علیکم. ہاں, تمل میں بہت دن سے کوشش کرتے, 2-3 سالوں سے میں دیکھتی نا میں پروگرام پورا, تو میں رات دن میں یہی دیکھتی ہوں نا. میں کو فون کرنے کے لیے بہت دل چاہتا ہے, میں ابھی کری تو نہیں لگا.
अभी इंशाल्लाह लग गया है, अल्लाह का शुक्र है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी मेहनत की। बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा क्या है, घर का जरा बहुत लफड़ा चल रहा। मेरा लड़का एक बीमारी से पड़ा है, क्या करने का, हम भी कुछ भी धंधा पानी नहीं है। ये लड़का एक बीमारी है, बीमार उसको फिट आता, मुर्गी फिट आता है। ठीक है, चलिए ठीक, हम समझ गए आपका सवाल। घर में परेशानी है, बच्चा भी बीमार है। जी, घर में परेशानी दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आप नमाज़ों का एहतिमाम करें, अपने बच्चों को भी नमाज़ों पर लगाएं, दीन का माहौल घर में बनाएं। और जो बच्चा आपका परेशान है या परेशानी से या बीमारी की वजह से, कारोबार की वजह से परेशान है, आप उनके लिए सुबूहुन कुद्दूसुन या गफूर या वदूद पढ़ें, दिन में पढ़ते रहें तो इंशाल्लाह नफ़ा होगा। जी, अगले कॉलर हैं आसिम साहब दिल्ली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आसिम साहब फरमाइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी घरवाली को रात में ख्वाब में एक हाफिज जी कुरान दे रहे थे। देखिए क्या मतलब है? ख्वाब की ताबीर तो हम नहीं बताते हैं, माफ़ी चाहते हैं आपसे कि ख्वाब की ताबीर हम नहीं बताते हैं, आपसे माफ़ी चाहते हैं, हम नहीं बता पाएंगे। आप अपने जो नज़दीकी आलिम है या मुफ्ती साहब हैं उनसे मालूम कर लीजिए, हो सकता है वो आपको बता दें कि कोई, इन्होंने कहा आलिम कुरान करीम दे रहे हैं इनकी जी अहलिया को, तो इसकी ताबीर, ख्वाब की ताबीर बताना इस तरीके से मैं भी मुनासिब नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये बराह रास्त और एक पहुँचे हुए और बुजुर्ग तरीके के जो आलिम होते हैं उनसे आप रब्ता किया करें। ख्वाब बड़ा बारीक चीज़ होती है। हमने यहाँ कैमरे पे बैठ के आपको कोई ख्वाबों की ताबीर, अपनी तरफ से थोड़ी बहुत अगर गलती हो गई तो हम भी गुनहगार होंगे उसमें, और ज़िंदगी के फैसले कुछ इसी तरीके के हो जाते हैं। तो इसलिए इससे आप एहतियात करें और अपने नज़दीकी मुफ्ती साहब जो भी हैं, मस्जिद के इमाम हैं या बड़े बुजुर्ग हैं पहुंचे हुए हैं, उनसे आप रब्ता कीजिए। बिल्कुल, मुफ्ती साहब ने जो बताया इसको इसलिए भी समझें क्योंकि हर किसी के सामने ख्वाब की ताबीर बयां ना करें, क्योंकि आपके घर वाले हैं या किसी के सामने भी आप कह रहे हैं और वो जो ताबीर दे देते हैं या कोई मजाक में भी कह देता है तो ख्वाब की ताबीर फिर वैसे ही हो जाती है। ये हमने सुना है मुफ्ती साहब। जी बिल्कुल ऐसा ही। तो इसलिए हर किसी के सामने आप ना बयां करें, और अपने जो आपको लगता है कि वाकई आपके वेल विशर हैं यानी आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आप उनको ख्वाब की ताबीर बताएं, आलिम हैं उनको बताएं तो इंशाल्लाह वो बेहतर ताबीर बता पाएंगे। एक कॉलर हैं, उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, रियाज साहब जुड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। जी बताइए। ये एक दो सवाल है मेरे। एक ये कि जब कोई मुर्गा हलाल करते हैं तो कई मतलब कई लोगों ने टोपी नहीं लगाई होती है, वुज़ू ना हो या फिर कैपरी लगाई हो, कुछ ऐसा हो तो हलाल कोई हो जाता बिना दुआ के? बिना दुआ के आप पूछ रहे हैं या बिना टोपी लगाए? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर किसी बंदे ने टोपी भी ना लगाई हो और कैपरी वगैरह लगाई हो और बिना दुआ के बिना वुज़ू के करे, हमारे यहाँ पे लोग करते हैं, तो ऐसा हो जाता है ना हलाल? और दूसरा सवाल ये है कि शाम के टाइम मेरी दुकान है छोटी सी, उसके मैं दुकान है मेरी, तो इसके बारे में झाड़ू लगाता हूँ शाम को जाते टाइम। ये लिफाफे वगैरह पड़े होते हैं तो सुबह देर होती सफाई, तो ग्राहक आते अच्छा नहीं लगता, तो शाम के टाइम सफाई करना बाहर ठीक रहता है या इससे करने से रोजी में फर्क पड़ता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा सवाल है, क्योंकि अमूमन तो हम ये सुनते आए हैं मुफ्ती साहब कि मगरिब के बाद झाड़ू घर में लगाने से दुकान में तो तंगी आती है, बरकत नहीं आती। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं इनके। सबसे पहला तो ये कि हलाल हो जाता है या नहीं। देखिए, हलाल होने के लिए दो चीज़ें शर्त हैं। नंबर एक, बंदा मुसलमान हो। दूसरे ये कि वो बिस्मिल्लाह पढ़े, अल्लाह का नाम ले। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अगर हैं तो फिर वुजू, टोपी, लिबास, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। क्या? मुसलमान होना और बिस्मिल्लाह का पढ़ना। आप अपने मुंह से उसको बोलें कि बिस्मिल्लाह पढ़ करके ज़िबा करो। ये हर मुसलमान को चाहिए कि जब भी जाए उससे बोले ज़ोर से बिस्मिल्लाह पढ़, तो वो बिस्मिल्लाह पढ़े तब हलाल, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हलाल हो जाता है। बाकी चीज़ें वुजू करना, लिबास, टोपी, ये शर्त नहीं है। दूसरा सवाल आपका कि झाड़ू लगाना, बिल्कुल झाड़ू लगा सकते हैं आप शाम में। इस्लाम के अंदर मैंने बताया था बदफाली नहीं है, और इस्लाम एक पाकीज़ा साफ सुथरा मजहब है। जब भी आप गंदा देखें जब ही लगाएं, सुबह हो या शाम, कोई हरज नहीं है, ना हदीस पाक के अंदर इसमें कोई पाबंदी है। जी, रसिया साहिबा बेंगलुरु से अगली कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मेरे 2 साल हैं रिजवान जी, जी हिसाब से
एक ये कि ये नमाज में जब हम लोग समझिए कि अगर कोई दस्ती ना हो या टोपी ना हो तो बगैर टोपी या दस्ती के नमाज पढ़ने में ठीक रहेगा क्या, ये मेरा सवाल है। दूसरा ये कि मेरा नवासा है 4.5 महीने का है, 4.5 महीने का है। तो रात में जब सोता है तो दरमियान में एकदम डर के रात चौंक कर उठ जाता है और रोने लगता है। तो उसके लिए ये पहला सवाल था। दूसरा चलिए, बहुत शुक्रिया आपका देवमुफ्ती साहब। बगैर टोपी और बगैर दस्ती के नमाज हो जाती है, कोई हरज नहीं है, लेकिन नमाज का अदब और एहतराम ये है कि आदमी टोपी लगा ले, क्योंकि कुरान के अंदर है खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। उसकी तफसीर में उलमा ने लिखा है कि जितनी भी जीनत इख्तियार कर सकता है एक मर्द जो उसके लिए हलाल है, वो सब नमाज पढ़ने जब जाता है तो वो सब जीनतें इख्तियार करके जाए। तो टोपी लगाना भी एक जीनत में से ही है, बंदा अच्छा लगता है। तो इसलिए कुरान पाक इस चीज के ऊपर दलालत करती है, ये आयत के टोपी लगा कर के नमाज पढ़नी चाहिए, ये अदब है। वैसे बगैर टोपी के भी हो जाएगी, कोई हरज नहीं है। दूसरा सवाल, आपका बच्चा जो डरता है, आप 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ा करें और 3 मरतबा मुअव्वज़तैन कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और नास पढ़ करके दम किया करें तो इंशाल्लाह बच्चा नहीं डरेगा। जी। अकील साहब हैदराबाद से जुड़े हैं, अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अकील साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या सवाल है? शरबत पिला मोहर्रम के हुसैन जैसे ना, तो अपन ये नियत से पिला। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, नेटवर्क में आके जल्दी सवाल बताइए। हाँ, किस नियत से पिलाते हैं? तो क्या पूछ रहे हैं आप? शहादत पानी के लिए डर पाएगी तो अपन उस दिन हर एक को शरबत पिलाते हैं जी। तो ये नियत पिलाना जायज? ठीक है, मतलब ये नियत रखे कि उस रोज हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हुआ था, प्यासे उनको शहीद किया गया था जी। इस नियत से अगर हम इसी नियत की वजह से तो नाजायज है जी, इसी नियत की वजह से नाजायज है। और उसकी वजह यह है कि इस बात के अंदर आप ये समझ रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस पिलाने को जो है हजरत हुसैन को इसी का सवाब देंगे या ये वहां पहुंच जाएगा, इसी नियत की वजह से नाजायज है मेरे भाई। और दिन खास क्यों किया, सबसे पहले बताएं आप। दिन खास करना इस्लाम के अंदर किसी भी इबादत के लिए बिल्कुल जायज नहीं है, ऐसी जिनका सबूत नहीं है हदीस से। तो इस तरीके से करना या इस नियत से करना, आप 12 के 12 पिलाएं तो आप इस दिन भी पिलाएं, फिर कोई हरज नहीं है। आप कभी नहीं पिलाते हैं, इस दिन पिलाते हैं और फिर यूं समझते हैं कि हजरत हुसैन प्यासे शहीद हुए थे, तो ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन, कुरान के अंदर है कि वो जिंदा हैं। कुरान उनको जिंदा कह रहा है और हम उस पे मातम मना रहे हैं, कहाँ तक सही है? जी। जमील साहब एमपी से जुड़े हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी जमील साहब बताइए। जी मेरा ये सवाल था जनाब, मैं एमपी का जिले से बोल रहा हूँ। क्या आशूरे की नमाज हर मोमिन मुसलमान को पढ़ना फर्ज है? आशूरे की कौन सी नमाज? आशूरे नमाज पढ़ते हैं आशूरे। ठीक है, ऐसी नमाज तो हमने सुनी नहीं है कोई। और ये इसका वक्त क्या है? इसका वक्त कोई सुबह 11 बजे पहले बताता है, कोई जोहर के बाद बताता है। देखिए इसके मामले में बताइए। पहले तो जमील साहब ये समझ लीजिए कि नमाज कोई है भी या नहीं है, उसके बाद बताएंगे कि इसका वक्त क्या है। मुफ्ती साहब, आशूरे की भी कोई नमाज है क्या? अल्लाहुम्मा अफ़ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपनी तरफ से शरीयत के अंदर कोई किसी नमाज किसी इबादत का इजाफा करना बिल्कुल गुनाह है। आप रोज नमाज पढ़ें, नफली नमाज पढ़ें, जितनी चाहे पढ़ें, कोई हरज नहीं है। लेकिन ये जानकर, ये सोचकर के आशूरा के दिन की भी कोई नमाज है, शब बरात के दिन की कोई खास नमाज है, शब कदर में कोई खास नमाज है, बिल्कुल मेरे भाई ऐसा नहीं है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इस शो के जरिए बार बार आपको ये बात बताई जा रही है। इस तरीके की बातें इस्लाम के अंदर नहीं है। हाँ, कोई भी आप अवाबीन की नमाज है मगरिब के बाद, हदीस के अंदर है। चाश्त की नमाज है सुबह 10 बजे, हदीस के अंदर है। इशराक की नमाज है सूरज तुलू होने के बाद, हदीस के अंदर है। ये नमाजें हैं। तहज्जुद की नमाज है, हदीस के अंदर है। बाकी और नमाजें नहीं है इस तरीके की, वो कॉमन नफिल होते हैं, आप जितने चाहे पढ़ते हैं, कोई हरज नहीं है। कोई खास आशूरा की नमाज नहीं है। जी
اگر کچھ ہے تو روزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو روزہ آپ رکھیے، اور جو فرض نماز ہے وہ پڑھیے، اور نفل نماز اگر جو پڑھنا چاہتے ہیں مفتی صاحب نے بتائی وہ پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے فی الحال رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، آپ کہیں مت جائیے، ہم جلدی لوٹ کر آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں رہبر زندگی کا براہ راست نشریہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان رضوان خان۔ آپ سب کی رہنمائی ہو رہی ہے اس پروگرام کے ذریعے، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ استفادہ کر رہے ہوں گے، لیکن مقصد یہ ہے کہ جو بھی شرعی مسائل آپ کو پتہ چلتے ہیں اس پہ عمل بھی کریں، صرف سن کر اس کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ ایک بار پتہ چلنے پر آپ گنہگار ہو جائیں گے اگر اس عمل کو دہرائیں گے تو۔ مفتی محمد مظاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو چلیے اگلے کالر ہیں، ہم کو جوڑیں گے، شہزاد صاحب ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شہزاد صاحب۔ مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے امی پاپا کا انتقال ہو چکا ہے، سال بھر میں دونوں کا انتقال ہو گیا، تو ان کے سپنے آتے ہیں، مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے۔ ٹھیک ہے، خواب آتے ہیں اکثر، ماں والدین نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کے سوال و جواب میں آسانی فرمائے۔ آپ ان کے لیے استغفار بھی کیا کریں، ہاں استغفار حدیث کے اندر ہے، آپ اپنے والدین کے لیے استغفار کریں، اور آپ ان کے لیے روزانہ آپ بالکل کنٹینیو باندھ لیجیے اپنے ذمے 4 مرتبہ قل هو اللہ، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور ان سب کے پہلے 3 مرتبہ درود شروع میں اور 3 مرتبہ آخر میں، یہ پڑھ کر کے اپنے دل میں یہ نیت کریں کہ میں اپنے والدین کو ایصال ثواب پہنچانا چاہتا ہوں، اے اللہ پہنچا دیجئے۔ یہ آپ کے ذمہ کام ضرور ہے اور آپ اس کو لازم سمجھیں، تو انشاءاللہ ان کو روح کو ثواب پہنچے گا اور وہ آپ سے خوش ہوں گے۔ جی ایک کالر اور ہیں، السلام علیکم۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تھوڑا تیز بولیے، آپ سے گزارش ہے، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ جی فوزیہ صاحبہ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہم سوال آپ کا نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ سر کا آپ کا سوال ہم اتنا سمجھ گئے کہ سر کا درد ہے، کافی سالوں سے ہے، 20-25 سال آپ تقریباً بتا رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب جی کیا کہیں گے؟ سر کے درد کے لیے آپ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ایک یہ دعا 7 مرتبہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، 7 مرتبہ یہ دعا، دونوں دعاؤں کو پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور اس پانی کو پیا کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ جی انشاءاللہ۔ چلیے سلیم صاحب ایم پی سے ہیں، السلام علیکم۔ سلیم صاحب سن پا رہے ہیں آپ ہمیں؟ میں تھوڑا سا سوال کر سکتا ہوں؟ جی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال کریے، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی بتائیے سوال کیا ہے جلدی۔ میرا سوال یہ ہے کہ چینل پہ ہر آدمی کے لیے کچھ ایسی صورت بتاؤ جو انسان پڑھ سکے۔ آپ کی بات نہیں سمجھ پائے ہم، ایک بار دہرائیے۔ آج کل بہت زیادہ ہے نا، ان کو پڑھنے میں آسانی ہوتا ہے۔ مفتی صاحب سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ جی زیادہ تو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن شاید یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں کیمرے پہ جو دعائیں بتائی جاتی ہیں یا قرآن کی جو آیت پڑھی جاتی ہے وہ سمجھ نہیں آتی ہیں، اس کے لیے بہت آسان حل ہے میرے بھائی، آپ سیکھ بھی سکتے ہیں، آپ کے قریب میں مسجد مدرسے موجود ہیں، علماء موجود ہیں، آپ ان کے پاس جا کر کے بھی یہ چیزیں پوچھ سکتے ہیں، ہم کوئی الگ سے آپ کو چیز نہیں بتاتے ہیں، قرآن پاک سے اور احادیث پاک سے بتاتے ہیں، اور وہ آپ کی مسجد کے امام صاحب بھی بتائیں گے، وہ مدرسے میں مفتی صاحب بھی بتائیں گے، تو آپ وہاں سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ جی چلیے کالر جڑے ہیں، السلام علیکم۔ جی بتائیے، بشارت جی ہیں لائن پر؟ جی کہیے کیا سوال ہے آپ کا؟
سوال سر میرا یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہی نازل کی شروع میں اور آخری میں، وہی کا مطلب ہندی میں میرے سمجھا دیجیے، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اچھے راستے میں چلوں، پھر بھی گناہ کے راستے میں چلتا ہوں، اور میں اچھے راستے میں چلوں یہ میں سویرے اٹھتا ہوں تو بھی سوچتا ہوں، اکیلے میں بھی سوچتا ہوں، پھر بھی گناہ ہوتے رہتا ہے، میرے سے گناہ نہ ہو، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، گناہ سے بچیں، اس کے لیے کیا ماشاء اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر کے آتے تھے. وہی کا مطلب ہوتا ہے میسج، پیغام، میسج، یا آپ کہہ لیجئے اپنی زبان میں جو باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان باتوں کو وحی کہا جاتا ہے. اور رہی آپ کی یہ بات کہ میں دین پر چلنا چاہتا ہوں، گناہ ہو جاتے ہیں پھر بھی، یہ بہت اچھی بات ہے. آپ کی حدیث کے اندر ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. بہترین انسان وہ ہے یا بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو اپنی خطا سے، اپنی غلطی سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. ہر انسان خطا کار ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کتنا بھی بڑا بزرگ ہو. نبیوں کے بعد سب سے گناہ ہوئے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی ایسا نہیں ہے. ہاں کوشش کیجئے بچنے کی، بہت زیادہ کیجئے، لیکن اگر پھر بھی کبھی ہو جائے تو توبہ کیجئے، اور یہ سب سے اچھا راستہ ہے. جی چلیے، یاسمین صاحبہ ہیں اگلی کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے چاچا ہیں اور میرے چاچا انہوں نے سوال پوچھنے کے لیے کہا ہے کہ جب سے ہمارے دادا دادی کا انتقال ہوا ہے نا، مجھے ممی پاپا کا انتقال ہوا ہے، ایسے کام ملے کے ہر چیز سے وہ لوگ، ہمارے گھر والے بہت پریشان ہو گئے ہیں. آپ بتائیے اس کا، میرے چاچا پوچھ رہے ہیں کہ اتنی پریشانی کیوں ہے ہمارے دادا دادی کے مرنے کے بعد. ٹھیک ہے، دادا دادی کے انتقال بہت پریشانی ہے. جی ویسے ایسا عقیدے رکھنے نہ چاہیے، لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں بات کہی جاتی ہے کہ ماں باپ کا سایہ سر پہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت جو ہے اس گھر میں نازل ہوتی ہے. اس پرپس سے میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ ماں باپ کی خدمت اولین چیز ہے اور اسی کی وجہ سے برکتیں آتی ہیں. اب آپ ایسا کیجئے کہ ان کے لیے سب سے پہلے تو آپ اصال ثواب کرنے کی سب کے سب ایک وقت باندھ لیں اور ان کو ایصال ثواب کریں، نمبر ایک بات. دوسرے، آپ نمازوں کا اہتمام کیجئے اور اپنے گھر میں لڑائی جھگڑا اور فساد یہ نہ ہونے دیجئے کسی بھی طریقے سے. کسی کو بھی جھکنا پڑے، جو سمجھدار ہے وہ جھکے گا، جو چاہتا ہے کہ میرے گھر میں اچھا رہے اس کے. تو بے برکتی جو گھر میں آتی ہے وہ لڑائی جھگڑے اور فساد کی وجہ سے آتی ہے. بہرحال آپ فرائض کا اہتمام کریں، ان کو ایصال ثواب کریں اور ان کے لیے دعا کریں، اور اپنے گھر کا ماحول دیندارانہ بنائیں، اور استغفار کی سب کے سب روزانہ 10 تسبیح پڑھیں تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. جی ماجد صاحب جڑے ہیں گلبرگہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماجد صاحب فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ میرے لڑکے کے لیے میں رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں، تو ایک لڑکی سمجھ میں آئی مجھے، تو میں تو نماز استخارہ بھی پڑھ رہا ہوں. تو اب یہ رشتہ طے جو ہو جائے گا، اس کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے لڑکا لڑکی کی زندگی، کامیاب زندگی اور خوشحال زندگی اور جو سو اچھی زندگی کے لیے لڑکی میں کیا دیکھنا چاہیے؟ کہ مطلب نام وغیرہ دیکھنا چاہیے، یا پھر لڑکی اگر ابھی دینی ہے یا نہیں ہے وہ تو پر اس کو تو پرکھ نہیں سکتے، لیکن شادی کے بعد ہی معلوم ہوگا. تو اس کی کامیاب زندگی کے لیے کیا دیکھنا چاہیے لڑکی میں؟ ٹھیک ہے جی جزاک اللہ، بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے. ہر والدین اگر اس طریقے سے فکر کریں، سب سے پہلی بات تو آپ سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے جب نکاح ہوگا، نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ لڑکی کے بارے میں تھوڑی بہت نالج اس کے پڑوس سے، اس کی سہیلیوں سے، اس کی فرینڈ سے، یا اس کے آس پاس محلے والوں سے، کسی سے بھی آپ کیسے بھی رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ بچی کا چال چلن کیسا ہے. کیونکہ اولین چیز حدیث پاک کے اندر کیا بتایا ہے؟ دینداری. اور دینداری کا معلوم جو ہوتا ہے وہ یا تو رشتہ داری سے پتہ لگتا ہے یا آس پاس کے پڑوس سے معلوم لگتا ہے. جب آپ اتنی کوشش کر لیں گے اور اللہ سے آپ استخارہ بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آگے کی زندگی اچھی رہے گی. بس اہتمام اس چیز کا ہونا چاہیے کہ وہ بچہ بھی اور وہ جو لڑکی آئے گی وہ بھی گناہوں سے
तौबा करें कि अब आइंदा की जिंदगी अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब बिल्कुल गुनाह नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये नियत रख करके आप अगर शादी करेंगे, निकाह करेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है और हम दुआ भी करते हैं कि आपके बच्चे की जिंदगी कामयाबी के रास्ते पर चले। जी इंशाअल्लाह। चलिए दुआ का वक्त है तो आप सबसे गुजारिश है शामिल हो जाइए। मुफ्ती साहब गुजारिश आपसे भी दुआ करवा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इलाहा हम सब के सब गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं से लग़ज़िशों से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन जो लोग दुआ के लिए कहते हैं या वो हमसे उम्मीद रखते हैं, हमारे सामईन हो, नाज़रीन हो, हाज़रीन हो, ए अल्लाह उन सब की जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। ए अल्लाह जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं सब की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हमारे माहौल में, हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा बेदीनी है, ए रब्बुल आलमीन इस बेदीनी को ख़त्म फरमा। ए अल्लाह सारी बिदअतों से, रसूमात से, ए अल्लाह जिन जिन चीज़ों में हम उलझे हुए हैं अल्लाह सब से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह एक तो हम कुछ इबादतें करते ही नहीं हैं, ए अल्लाह दूसरे हम जो है इस रास्ते से करते हैं, दूसरे से खो देते हैं। ए अल्लाह क़यामत में ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत सारे अमाल लेकर के जाएंगे और खाली रह जाएंगे। ए अल्लाह हमें ऐसे लोगों से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल न फरमाना। इलाहुल आलमीन हमें अपने पक्के सच्चे ऐसे बंदे बना जो तेरे नबी की सुन्नतों पर चलने वाले बने। अल्लाह सहाबा से मोहब्बत करने वाले बने। अल्लाह सहाबा जैसी जिंदगी अता फरमा। इलाहुल आलमीन सहाबा जैसी मौत भी अता फरमा। मौला रब्बुल आलमीन जब तक दुनिया में रहें अल्लाह ईमान पर कायम रहें। अल्लाह जब दुनिया से जाएं अल्लाह ईमान पर खात्मा फरमा देना। अल्लाह ईमान पर खात्मा फरमा देना। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए वो भी अता फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। तो नाज़रीन अब वक्त तो चला है आपसे रुखसत होने का। इंशाअल्लाह पीर के रोज़ आपसे मुलाकात होगी सुबह 8 बजे मशअल राह में और शाम को 8 बजे रहबर ज़िंदगी में। तो तब तक आप रखिए अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।